پھر اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس کاشتکار کی طرح ہے جو ایک بیج ڈالتا ہے، اور ایک بیج سے اس کے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانے سے اس کو 100 دانے ملے، دیا اس نے ایک دانہ، ملے اسے 700 دانے، تو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صحیح جذبے کے ساتھ اور صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں اس کو نیکیاں عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرما، اس کے خزانوں میں پھر کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، خرچ کرنے میں خرچ کے آداب کا خیال رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ خرچ تو کیا لیکن احسان جتلایا، خرچ کیا لیکن نمائش اور نام و نمود کے لیے۔ اس کی مثال تو اس کاشتکار کی طرح ہے جس نے چٹان پہ تھوڑی سی مٹی دیکھ کر بیج ڈال دیا، ذرا سی بارش ہوئی، مٹی بھی گئی، بیج بھی گیا۔ چٹان پر تھوڑی سی مٹی دیکھ کر بیج ڈال دیا، بارش آئی، مٹی بھی گئی، بیج بھی ضائع ہو گیا۔ ریاکار کی مثال ایسی ہے، نیکی کر کے جتلانے والے کی مثال ایسی ہے۔ فرمایا خرچ کرو، چھپ کے کرو، علل اعلان کرو، دونوں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ پھر اللہ کے راستے میں جو دین کی خدمت اور حفاظت میں لگی ہوئی ہیں، ان پہ خرچ کرنے کی فضیلت بتائی۔ فرمایا وہ لوگ جو لپٹ لپٹ کے لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے، وہ ہیں بڑے عفیف، بڑے خوددار، لیکن ہیں غریب، اور ان کی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی علم کے سیکھنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تمہارے مالوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر سود خوروں کی مذمت فرمائی۔ فرمایا سود خور کل قبروں سے ایسا اٹھے گا جیسے کسی پر شیطان یا جن مسلط ہو جائے تو مجنون سا ہو جاتا ہے، ایسے ہی سود خور قبروں سے اس انداز میں اٹھے گا۔ سود خور کے لیے قرآن نے وہ وعید بتائی جو کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ایسی وعید اور ایسے عذاب کی تذکرہ نہیں فرمایا۔ فرمایا سود خور اپنی سود خوری سے باز آ جائے، اگر نہ باز آیا تو پھر اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ اور بھائی کوئی بندہ اللہ سے اعلان جنگ کرے تو بتائیے ہار کس کی ہوگی؟ مقابلہ کرے تو شکست کون کرے؟ کس کی ہوگی؟ کون رسوا اور ذلیل ہوگا؟ سود خور کے لیے یہ اللہ کی طرف سے سخت وعید اور تنبیہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ حلال عطا فرمائے اور برکت والا عطا فرمائے، اور سودی لین دین سے اور سودی کاروبار سے اور سود کے کھانے پینے سے اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ پھر معاملات کے سلسلے میں قرآن کی سب سے بڑی آیت، معاملات کے سلسلے میں آج کا مسلمان عبادت کا دیندار تو ہے اور عبادت کا مسلمان تو ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کا مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ آج کا مسلمان عبادت کا مسلمان تو ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کا مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کہ وہ معاملات میں بھی مسلمان نظر آئے نا بھائی، وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے رمی خوشی کے اندر بھی تو مسلمان نظر آئے۔ ہندو اور کافر، ہندو اور مسلمان کی معاشرت میں فرق ہونا چاہیے نا، عیسائی اور مسلمان کی معاشرت میں فرق ہونا چاہیے نا، غیر مسلم اور مسلمان کی معاملات میں فرق ہونا چاہیے نا۔ معاملات کا مسلمان، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت معاملات کے متعلق اس کی اہمیت بتائی ہے۔